بلوچستان ملک کا سب سے پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ صوبہ ہے جسے ہر دور میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ اپنے محل وقوع کے باعث بلوچستان ہمیشہ سے بین الاقوامی سازشوں کی زد میں بھی رہا ہے۔ صوبے کے شورش زدہ علاقوں میں فورسز پر حملے جاری تھے کہ گزشتہ دنوں سیاسی میدان میں بھونچال آ گیا اور آج صوبے کے مختلف علاقوں میں زلزلہ آیا ہے جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ آج سب سے پہلے بلوچستان میں آنے والے زمینی اور سیاسی زلزلے پر بات ہوگی۔ میں ہوں عرفان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ، سبی، ہرنائی، پشین، قلعہ سیف اللہ، چمن، زیارت اور شوب سمیت کئی علاقوں میں رات 3:02 پر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہرنائی سے 15 کلومیٹر دور 9 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ دوسری جانب بلوچستان کی سیاست میں آنے والے زلزلے نے بھی ہر طرف ہلچل مچا رکھی ہے۔ حکمران جماعت باپ پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور ناراض ارکان کی وزیر اعلیٰ جام کمال کو استعفے کے لیے دی گئی مہلت بھی ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد 3 صوبائی وزراء، 4 مشیران اور 2 پارلیمانی سیکرٹریز نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ بلوچستان میں آنے والے زمینی اور سیاسی بھونچال کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید نور۔ جی، بلوچستان میں آنے والے زلزلے کا مرکز ہرنائی کے قریب تھا، اسی لیے ہرنائی کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور ہرنائی میں تقریباً 100 سے زائد مکانات منہدم ہو گئے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 20 سے زائد ہو چکی ہے، جن میں 8 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ 300 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شدید زخمیوں کو طبی امداد کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ہرنائی میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ہرنائی میں رابطہ سڑکیں بھی کئی جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، جبکہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی رابطہ سڑکیں متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہرنائی کو بجلی کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے۔ دیگر ضروری جو سامان ہے اور طبی امداد کا سامان ہے اور جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ بھی ہرنائی جو ہے پہنچا دی گئی ہیں۔ فوج بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہے اور جو ضروری کارروائیاں وہ کی جا رہی ہیں، تاہم اب بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بلوچستان میں سیاسی بحران بھی سنگین ہو گیا ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ناراض ارکان تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہے ہیں اور کل شب جو ہے کئی صوبائی وزراء اور مشیروں نے جو ناراض ہیں انہوں نے اپنے استعفے گورنر بلوچستان کو پیش کر دیے۔ جو ترجمان حکومت بلوچستان ہے، نیوز 360 سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ناراض ارکان کو منا لیں گے اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال مختلف اراکین سے ملاقات کر رہے ہیں، ناراض اراکین کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جلد ہی وہ مختلف اراکین کو راضی کر لیں گے اور عدم اعتماد کی نوبت نہیں آئے گی، جبکہ ناراض ارکان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اب وزیر اعلیٰ جام کمال کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور -1 کے علاوہ ان کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے اور وہ اس مطالبے پر اٹل ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جلد ہی وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے اور وزیر اعلیٰ جام کمال کو اپنا منصب چھوڑنا پڑے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نئے چیئرمین کی تعیناتی تک چیئرمین نیب رہیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی احتساب دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق صدر مملکت چیئرمین نیب کا تقرر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے کریں گے، تاہم اتفاق رائے نہ ہونے پر صدر مملکت معاملہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ آرڈیننس کے مطابق نئے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 سال ہوگی، جبکہ 4 سال مکمل ہونے پر چیئرمین نیب کو اگلے 4 سال کے لیے بھی تعینات کیا جا سکے گا۔ دوبارہ تعیناتی کے لیے تقرری کا طریقہ کار ہی اختیار کیا جائے گا، تاہم چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ کے ججز کی طرح ہی ہٹایا جا سکے گا، جبکہ چیئرمین نیب اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھی بھجوا سکتے ہیں۔ نیب قانون کے تحت تمام جرائم ناقابل ضمانت ہوں گے، صرف احتساب عدالت کے پاس ضمانت یا ملزم کی رہائی کا اختیار ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق ملزم کو کرپشن کی رقم کے مساوی زر ضمانت جمع کرانے پر ضمانت مل سکے گی اور احتساب عدالت روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے کیس نپٹائے گی۔ نئے آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب پروسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے ریفرنس دائر کریں گے، جبکہ ریفرنس ملک بھر میں کسی بھی احتساب عدالت میں دائر کیا جا سکے گا۔ نئے نیب آرڈیننس میں فیصلہ سازی کے اہم ادارے نیب کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ نیب قانون کا اطلاق وفاقی، صوبائی اور مقامی ٹیکسیشن کے معاملات پر نہیں ہوگا۔ وفاقی اور صوبائی کابینہ کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل، NEC، NFC، ایکنگ، CDWP، PDWP کے فیصلے بھی نیب کے دائرہ اختیار سے باہر ہوں گے۔
جبکہ قواعد کی بے ضابطگی کے حوالے سے عوامی یا حکومتی منصوبوں پر بھی نیب کو کارروائی کا اختیار نہیں ہوگا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ سیلیبریٹی پریمیئر لیگ کا آغاز ہو گیا۔ کرکٹرز کے بعد فنکار بھی لاہور کے شائقین کرکٹ کو خوشی نہ دے سکے۔ لیگ کے پہلے میچ میں پشاور ٹائگرز نے لاہور ہیروز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اداکارہ ثنا فخر کا سفیر بننا بھی لاہور ہیروز کو شکست سے نہ بچا سکا۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں 6 اکتوبر کو شروع ہونے والی سیلیبریٹی پریمیئر لیگ 10 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ایونٹ میں 4 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پشاور ٹائگرز، لاہور ہیروز، نوا اسلام آباد اور کراچی رائلز شامل ہیں۔ لاہور ہیروز کی نمائندگی کرنے والی اداکارہ ثنا فخر نے انسٹاگرام پر اپنی تصویر شیئر کی، جن میں انہیں لاہور ہیروز کی شرٹ میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری تصویر میں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی ہیں، جس میں کپتان سلیم شیخ کے علاوہ اداکار جنید خان اور موسیقار ایمو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اداکارہ نے لکھا کہ اس مقام پر پہنچنے میں شکر گزار ہوں۔ سی پی ایل میں اپنی ٹیم لاہور کی نمائندگی کر رہی ہوں، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے۔ اداکارہ ثنا تو اپنی ٹیم کے ساتھ ہیں، خوش ہیں، مگر لاہور کے شائقین کرکٹ کچھ خاص خوش نہیں، کیونکہ پی ایس ایل کی طرح سی پی ایل میں بھی ان کی ٹیم اپنا پہلا میچ ہار گئی۔ لاہور ہیروز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 172 رنز اسکور کیے۔ جواب میں پشاور ٹائگرز نے 12 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ پنجاب میں جانوروں کے حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ کمالیہ میں بابا محمد خان کے سالانہ میلے میں سرعام کتوں کی لڑائی، کئی جانور لہو لہان ہو گئے۔ قانون کے رکھوالے خاموش تماشائی بنے رہے۔ کمالیہ کے نواحلہ کے 725 گاہ بے میں بابا محمد خان کے سالانہ میلے کی 3 روزہ تقریب کے دوسرے روز پابندی کے باوجود کتوں کی لڑائی منعقد کی گئی اور مبینہ طور پر لاکھوں کا جوا کھیلا گیا۔ ڈھول کے تھاپ پر ہونے والی خونخوار لڑائی میں کئی کتے زخمی ہو گئے۔ منتظم شاکر کڑیانہ نے کتوں کی لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، لیکن پولیس نے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی۔ تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا ہے کہ کابینہ کے کسی رکن کی آف شور کمپنی غلط نکلی تو اسے استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑے گا، لیکن جب تک کابینہ کے ارکان کے خلاف کوئی ثابت نہیں ہوتا وہ کام کرتے رہیں گے۔ محض الزام کی بنیاد پر کابینہ کے رکن کو ہٹایا نہیں جائے گا۔ نیوز 360 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید نے بتایا کہ پینڈورا پیپرز میں شامل آف شور کمپنیز کے تمام مالکان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ کوئی وزیر ہو یا میڈیا مالک یا بڑے سے بڑا سرکاری افسر وزیر اعظم کے خصوصی سیل کو جواب دہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان دنیا کے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے پینڈورا پیپرز آنے کے بعد فوری طور پر تحقیقات کا اعلان کیا۔ دنیا بھر میں وزیر اعظم کے اس کوئک ایکشن کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پینڈورا پیپرز میں منظر عام پر آنے والے 700 پاکستانیوں کے اثاثہ جات کی جانچ پڑتال چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے ٹیکس گوشوارے میں ان آف شور کمپنیز کو ظاہر نہیں کیا اور یہ اثاثے چھپائے گئے تو بھی کارروائی ہوگی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی آف شور کمپنی اور عمران خان کی کابینہ کے ارکان کی آف شور کمپنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نواز شریف نے آف شور کمپنی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کی تھی اور اس سے میفیر اپارٹمنٹس خریدے تھے اور پراپرٹی بنائی گئی تھی۔ نواز شریف کو جے آئی ٹی میں صفائی کا بھرپور موقع ملا تھا، لیکن وہ منی ٹریل نہیں دے سکے۔ اداکارہ فریال محمود اکثر اپنی بے باکی کے باعث سوشل میڈیا صارفین کے تنقید کی زد میں رہتی ہیں، مگر اس مرتبہ انہونی ہو گئی۔ اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنے فوٹو شوٹ کی بے باک تصویر شیئر کی، مگر مداحوں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کے انداز کو پسند کیا جا رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل رقیب سے اپنی پہچان بنانے والی اداکارہ فریال محمود سوشل میڈیا پر کافی متحرک ہیں اور وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ رقص میں بھی مہارت رکھتی ہیں۔ حال ہی میں مختصر لباس میں ان کے ڈانس کی ایک ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ تاہم گزشتہ روز اداکارہ نے مختصر سیاہ لباس میں اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، لیکن مداحوں نے تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کی تعریف کی اور خوبصورتی کو سراہا۔ پاکستان کے 21 سالہ اسپیڈ سٹار شاہین شاہ آفریدی نے سیکشن 2022 کے لیے انگلش کرکٹ کاؤنٹی کلب مڈل سکس سے معاہدہ کر لیا۔ فاسٹ بالر آئندہ سیزن میں T20 بلاسٹ اور کاؤنٹی چیمپئن شپ میں مڈل سکس کی نمائندگی کریں گے۔ شاہین شاہ آفریدی نے اپنے ٹویٹ میں مڈل سکس کے ساتھ معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے خوشی اور تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ تاریخی کلب مڈل سکس کے ساتھ معاہدے پر بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لارڈز میں کاؤنٹی کھیلنا ہمیشہ خواب تھا۔
उम्मीद है कि अपनी कारकर्दगी से टीम के लिए अहम किरदार अदा करूंगा। मिडल सिक्स के ट्विटर हैंडल पर जारी बयान में कहा गया है कि 21 साला शाहीन शाह अफरीदी अगले साल सीजन के आगाज में ही टीम को ज्वाइन कर लेंगे और जुलाई के वस्त तक टीम को दस्तयाब रहेंगे। इससे पहले शाहीन शाह अफरीदी को T20 ब्लास्ट में काउंटी क्लब हैमशायर की नुमाइंदगी का एजाज हासिल है। वाज़ेह है कि शाहीन शाह अफरीदी रवां साल मिडल सिक्स से मुआहदा करने वाले तीसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के फर्जंद जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक झूठी खबर कहां से घड़ी गई और किसने सबसे पहले इसे नशर किया? पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन साही ने पीटीवी पर इल्जाम लगाने वालों को आईना दिखाते हुए मामले का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक झूठी खबर की इब्तदा यूं हुई कि एक सोशल मीडिया ट्रोल ने पीटीवी के टेम्पलेट पर झूठी खबर लिखकर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे सबसे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल ने अपने प्रोग्राम में पीटीवी के हवाले के साथ नशर कर दिया और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे से इस खबर की तस्दीक हासिल करने की कोशिश की। झूठी खबर को बिला तस्दीक आगे बढ़ाने की गलती पीटीवी न्यूज़ के मेज़बान जावेद इकबाल ने दोहराई, जिन्होंने इसी झूठी टेम्पलेट को सच समझते हुए कहा कि जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक खबरें भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश हैं। यहाँ ARY ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक झूठी खबर को अपनी स्क्रीन पर घुमाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वफाकी वज़रा ने भी इस ट्वीट को शेयर कर दिया। पीटीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मायनाज सहाफ़ी ऑन साही ने मुख्तलिफ टीवी एंकर्स को पीटीवी पर आयद इल्जामात के जवाब देते हुए बताया कि पीटीवी ने ऐसी कोई खबर नशर नहीं की। जियो के मेज़बान शहजाद इकबाल ने सबसे पहले रात गए 11:12 पर अपने प्रोग्राम में इस झूठी खबर का तस्करा किया, जिसके बाद पीटीवी के एंकर जावेद इकबाल ने 11:13 पर यही गलती दोहराई। साफी मतीउल्लाह जान को जवाब देते हुए ऑन साही ने लिखा है कि पीटीवी के एंकर जावेद इकबाल ने झूठी खबर नशर करने पर मुआफ़ी मांगी है। क्या किसी और एंकर ने इस जुर्रत का मुजाहरा किया है? साफी और एंकर में क्या फर्क होता है, ये जुनैद सफदर की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक पीटीवी के जाली टेम्पलेट को फैलाने वाले एंकर हजरात खूब जान गए होंगे। न्यूज़ ब्रेक करने की दौड़ जीतने के ख्वाहिशमंद एंकर हजरात अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि सहाफ़ी का बुनियादी काम खबर आगे बढ़ाने से पहले इसकी तस्दीक करना है और फिर ऐसी ही सुबकी उठाते हैं जैसे इन दिनों नामी ग्रामी एंकर्स को उठाना पड़ रही है। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।